من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بآواز بلند اپنی محبت کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید لا شکہ لا ریب بے عیب کتاب میں سے ایک آیت کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے خلا کہ لم یزل میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ یہ ماہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس مہینے کے صدقے اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر مہینہ عطا فرمایا۔ اگر یہ مہینہ نہ ہوتا تو نہ ہمیں کوئی مہینہ ملتا، نہ دن ملتا، نہ ہفتہ ملتا، حتیٰ کہ اگر خلاصہ کلام بتایا جائے تو حدیث بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ تو یقیناً یہ مہینہ بہت ہی عظمت و شان و شوکت والا مہینہ ہے۔ جس موضوع پر میں نے لب کشائی کرنی ہے وہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے احسان اور ایک ہوتی ہے منت۔ احسان وہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی کے ساتھ بھلائی کرے، اچھا کام کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، بدلے کے اندر اگلا بندہ بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کر کے اس کا بدلہ اتار دے، اس کو احسان کہتے ہیں۔ منت یہ ہوتی ہے کہ بندہ کسی کے ساتھ ایسی بھلائی کرے کہ اگلا بندہ ساری زندگی لگا رہے اس کے احسان کا بدلہ نہ اتار سکے، اس کو منت کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من اللہ علی المؤمنین، مومنین پر اللہ نے منت لگائی، ایسا احسان کیا کہ پورے مومنین کی جماعت اکٹھی ہو کر خدا کا شکر ادا کرے۔ قیامت آ سکتی ہے مگر خدا کا شکر تم ادا نہیں کر سکتے جو نعمت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات آپ کو ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو کروڑہا نعمتیں عطا فرمائیں، اور کوئی بھی ایک نعمت لے لیں آپ، آنکھ کی نعمت لے لیں، کان کی نعمت لے لیں، زبان کی نعمت لے لیں، جسم کا کوئی عضو لے لیں، سورج لے لیں، چاند لے لیں، کوئی بھی خدا کی نعمت اگر آپ لیں تو اس کی قدر و قیمت اور اس کا اندازہ اور اللہ رب العالمین نے جو اس نعمت کے بدلے آپ پر احسان کیا اس کی قیمت آپ سب مل کر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ مگر اللہ نے کسی نعمت کا قرآن پاک کے اندر احسان جتلاتے ہوئے ذکر نہیں کیا۔ فقط یہ نعمت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی، اللہ رب العالمین نے احسان جتلایا کہ اے مومنو تمہارے اوپر میں نے احسان کیا ہے کہ اپنا مقدس نبی تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا انداز کلام تو یہ نہیں تھا، خدا تو احسان جتلاتا ہی نہیں، اس نے ہمیں کروڑوں نعمتیں عطا فرمائیں۔ جس طرح امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ اگر دنیا کے سارے درخت کلمے بن جائیں اور دنیا کے سارے سمندر دریا ندی نالے سیاہی بن جائیں
اور پھر آسمان ورق بن جائیں، خدا کی نعمتوں کو شمار کرنے کوئی لگ جائے، یہ درخت کی کلمیں ٹوٹ سکتی ہیں، یہ سیاہی ختم ہو سکتی ہے، یہ آسمان کے ورق ختم ہو سکتے ہیں، مگر خدا کی نعمتوں کا عشر عشیر بھی کوئی بندہ نہیں لکھ سکتا۔ مگر خدا نے نہیں احسان جتلایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے احسان کیوں جتلایا؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائیں ان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، آخرت کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، مگر نعمت مصطفیٰ یہ ایسی عظیم نعمت ہے، اللہ رب العالمین نے مومنین پر ایسا احسان فرمایا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم نعمت ہمیں دنیا میں بھی کام دیتی ہے، ہمیں قبر میں بھی کام دیتی ہے، ہمیں حشر میں بھی کام دے گی، حتیٰ کہ جنت کے اندر بھی مومنین کو معیت مصطفیٰ عطا کر دی جائے گی۔ یہ ایسی نعمت اللہ نے عطا فرمائی جو ہر مقام پر ہمارا ساتھ دے گی۔ آپ دیکھتے ہوں گے، آپ کا مشاہدہ ہوگا، جب کوئی بندہ مرتا ہے اس دنیا پر تو اس کی اولاد 1 دن 2 دن 3 دن، حتیٰ کہ یہاں تک بھی دیکھا گیا ابھی باپ کو نہلایا نہیں ہوتا، اولاد جائیداد تقسیم کرنے کے چکروں میں ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے والد صاحب کی فلاں چیز میں نے لینی ہے، گھڑی میں نے اتارنی ہے، بٹوا میں نے لینا ہے، یہاں تک بات آ جاتی ہے۔ یہ ہمارے دنیا کے وارث ہیں، مگر قربان جائیں اللہ کے مقدس نبی پر کہ جہاں پر قبر کے اندر نہ باپ پہنچ سکتا ہے، نہ ماں پہنچ سکتی ہے، نہ بہن بھائی پہنچ سکتے ہیں، نہ کوئی دوست پہنچ سکتا ہے، یہ ایسی عظیم نعمت اللہ نے عطا فرمائی کہ قبر کے اندر جہاں فقط انسان اکیلا ہوتا ہے، یہ نعمت مصطفیٰ قبر کے اندر آ کر ہمارا حساب و کتاب آسان فرما دیتی ہے۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے۔ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ کئی ہزار انبیاء اپنے علاقوں سے ہجرت کر کے مکہ شریف آئے تھے، کئی ہزار انبیاء، اپنا قبیلہ چھوڑا، کاروبار چھوڑا، اپنی امت چھوڑی، گھر بار چھوڑا، سب کچھ ترک کر کے مکہ شریف ہجرت کر کے انبیاء اللہ کے آئے۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ اے اللہ کے نبیوں، اپنا علاقہ چھوڑ کے، اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنا وطن چھوڑ کے مکہ کیا کرنے آئے ہو؟ توجہ فرمانا۔ انبیاء کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا ہے یہی مکہ شہر ہوگا، اس میں اللہ کا محبوب پیدا ہوگا، وہ ایسا اللہ کا مقدس نبی ہے کہ جس کے صدقے اللہ نے ہم کو نبوت عطا فرمائی ہے۔ ہم نے گھر بار اس لیے چھوڑا، اپنا وطن اس لیے چھوڑا کہ ہماری قبریں اس مکہ شہر کے اندر بن جائیں گی، جب ہماری قبریں یہاں بن جائیں گی پھر وہ مقدس نبی پیدا ہوگا، اس نبی کا قدم ہماری قبر پر لگ جائے گا، ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اے امت محمدی تو کتنی خوش نصیب ہے، وہ انبیاء تھے، ان کے سر پر تاج نبوت تھا، پھر بھی ان کو ہجرت کرنی پڑی۔ تجھے کوئی ہجرت نہیں کرنی پڑی، تجھے اپنا وطن نہیں چھوڑنا پڑا، وہ ہجرت کر کے آئے فقط اپنی قبر پر محمد مصطفیٰ کا قدم لگوانے کے لیے۔ اور تو اپنی خوش بختی دیکھ، بغیر کسی محنت و مشقت کے تیری قبر کے اندر ذات مصطفیٰ تشریف لے آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسی عظیم نعمت ہے کہ قبر و حشر کے اندر کام دیتی ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا یہ کوئی آج کل کی بات نہیں ہے، یہ دنیا نہیں بنی تھی حضور کا میلاد جاری و ساری تھا، یہ کوئی کسی مولوی کا جملہ نہیں ہے، یہ فرمان مصطفیٰ سے ثابت ہے کہ دنیا بننے سے پہلے مصطفیٰ کا میلاد جاری و ساری تھا۔ آپ کہیں گے ثابت کریں، میں ایک دلیل دے دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا بننے سے پہلے انبیاء کو، بالکل مختصر قرآن پاک کے اندر آیت موجود ہے، انبیاء کو کہا تھا جب میرا مقدس نبی محمد تشریف لائے گا اس پر ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنا، اگر تم میں سے کوئی نبی محمد مصطفیٰ کی مدد نہیں کرے گا میں اس کی نبوت چھین کر اس کو فاسقین کی صف میں کھڑا کر دوں گا۔ بتاؤ یہ میلاد مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم میلاد مصطفیٰ میں کیا کرتے ہیں؟ میلاد مصطفیٰ میں شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، یہ بھی شان مصطفیٰ ہے۔ انبیاء کے ساتھ خدا کا اتنا سخت کلام کرنا یقیناً یہ مصطفیٰ کی شان پر دلالت کرتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد تو اللہ رب العالمین نے اس طرح بھی منایا، 20 کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے، جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جس مہینے اور جس سال میں ولادت ہونی تھی اس مہینے کے اندر جتنی بھی عورتیں حاملہ تھیں، امید سے تھیں،
ان کے پیٹ میں بچے تھے، اللہ رب العالمین نے صدقہ مدینے کے تاجدار کا پوری روئے زمین پر ہر حاملہ عورت کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تھا۔ یہ لنگر سمجھ لو میلاد شریف کا، یہ لنگر تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اور امام فخر الدین رازی نے تو بڑی عجیب بات لکھی نعمت الکبریٰ میں، فرمایا جو مصطفیٰ کے میلاد میں لنگر ہو، توجہ فرمانا، نعمت الکبریٰ کتاب امام فخر الدین رازی کی، اور امام فخر الدین رازی کوئی عام مولوی نہیں تھا، امام فخر الدین رازی وہ عالم مجتہد تھا جو کہتا تھا اعوذ باللہ، یہ دو لفظ ہیں، اعوذ باللہ، ان دو لفظوں سے 10,000 مسائل کا استخراج امام فخر الدین رازی کر سکتے تھے، ایسا بڑا مجتہد و محدث۔ فرماتے ہیں حضور کے میلاد کا لنگر، چاہے وہ نمک ہو، چاہے وہ میٹھی کوئی چیز ہو، حتیٰ کہ پانی ہو، یہ ان کی کتاب میں لفظ موجود ہیں، فرمایا یہ جو میلاد کا لنگر ہوتا ہے، جس بندے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے اس وقت تک اس لنگر کو پیٹ کے اندر سکون اور قرار نہیں ملتا جب تک اللہ رب العالمین سے اس بندے کی بخشش نہ کروا لے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ لنگر میلاد مصطفیٰ کا بخشش کروا دیتا ہے تو پھر ذات مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا۔ اور پھر جس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، وہ ایسی مقدس رات، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جمعہ کی رات جو ابھی گزری ہے، جمعہ کی رات یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں۔ ان سے وجہ پوچھی گئی کہ جمعہ کی رات لیلۃ القدر جو کہ 1000 مہینے سے بھی افضل ہے، جمعہ کی رات اس سے افضل کیسے ہو سکتی ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا جمعہ کی رات حضرت عبداللہ جو کہ حضور کے والد تھے، ان کی پشت سے حضور کا نور مبارک، حضور کا نطفہ مبارک اما آمنہ کے شکم اطہر میں آیا تھا، اس وجہ سے جمعے کی رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہو گئی ہے۔ جڑے جڑے بندے نو سمجھ آ رہی ہے وہ ایک بار سبحان اللہ فرما دے۔ اب اندازہ لگائیں، جس رات حضور کا نور حضرت عبداللہ سے اما آمنہ کے پیٹ میں آئے وہ تو لیلۃ القدر سے افضل ہو جائے، اور جس رات اور دن کے اندر ذات مصطفیٰ دنیا کے اندر تشریف لائے، پھر اس دن اور رات کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ یہ 12 ربیع الاول شریف وہ مقدس دن ہے کہ جو دن اور جو رات جا رہی تھی وہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، یعنی 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا مسجد نبوی میں دیدار مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی کہ حضور کو جو بھی غریب دعوت دیتا حضور اس کی دعوت نہیں ٹھکراتے تھے، حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں نے پڑھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارک ناساز تھی، اور ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے کہا یا محمدو، اے محمد میں آپ کو دعوت دیتی ہوں، میرے گھر میں تشریف لائیں، دعوت تناول فرمائیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت ناساز تھی، اور حکیموں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا ہوا تھا کہ یا رسول اللہ سوائے کھجور کے شربت کے اور کچھ نہیں پینا، اس طرح طبیعت ناساز تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، بڑھیا کے گھر سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق بھی ساتھ تھے۔ جب اس بڑھیا کے پاس آئے تو اس بڑھیا وہ اتنی غریب تھی، اس کے پاس سالن کے پیسے نہیں تھے، 2 جو کی روٹیاں اس نے حضور کے سامنے رکھیں۔ سیدنا صدیق اکبر ہر لقمے پر حضور کو منع کرتے رہے، یا رسول اللہ آپ کی طبیعت ناساز ہے اور یہ جو کی روٹی ہے خشک ہے، سالن بھی ساتھ نہیں ہے، آپ تناول تھوڑا سا کر لیا بس کر دیں۔ حضور نے پوری 2 روٹیاں تناول فرمائیں، پھر کہا اے صدیق اگر کوئی امیر ہوتا تو بس کر دیتا، یہ وہ بوڑھی عورت اور غریب تھی، اگر اس کا دل ہل جاتا تو محمد سے برداشت نہیں ہونا تھا۔ یہ ہے رحمت للعالمین مصطفیٰ کی۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو حضور نے فرمایا اے ابو درداء، آپ کے بھائی عامر انصاری نے مجھے دعوت دی ہے، اس کے گھر جانا ہے۔ توجہ فرمانا، یہ سیرت حلبیہ معتبر ترین کتاب ہے سیرت مصطفیٰ کی، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الانصاری آپ کے گھر تشریف لے گئے حضور، حضرت ابو درداء بھی ساتھ ہیں۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں جب حضور ان کے گھر پہنچے تو حضرت عامر انصاری اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائیوں کو اکٹھا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منا رہے تھے۔ سبحان اللہ، آپ فرما سکتے ہیں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کس طرح منا رہے تھے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ حضرت عامر انصاری کہہ رہے تھے، اے میرے بیٹو، اے میرے بھائیوں، آج سوموار کا دن ہے اور یہ بہت مقدس دن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دن ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یہی تو ہم میلاد مناتے ہیں۔ اب سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا عامرو، اے عامر، جو تو کلام کر رہا تھا، جو تو میری ولادت کے چرچے کر رہا تھا، اگر محبت کی بولی بولی جائے تو یوں کہا جائے گا، جو تو میرا میلاد منا رہا تھا یہ کوئی عام کام نہیں کر رہا تھا، تو میری ولادت کے چرچے کر رہا تھا۔ یفتح اللہ لک ابواب الرحمہ، اللہ رب العالمین نے تیرا میلاد منانے کی وجہ سے اپنی ساری رحمت کے دروازے تیرے اوپر کھول دیے تھے۔ میلاد منانے کی وجہ سے خدا کی رحمت کے سارے دروازے اس بندے پر کھلتے ہیں جو مصطفیٰ کا میلاد مناتا ہے۔ اور پھر بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا یستغفرون لک الملائکۃ کلہم، خدا کے جتنے کھربوں فرشتے ہیں سارے کے سارے تیری بخشش کی دعا کر رہے تھے۔ تو یہ کوئی تھوڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے نبی کا میلاد منایا جائے، فرشتے بھی بخشش کی دعا کریں اور پھر اس بندے کے لیے خدا کی رحمت کے سارے دروازے بھی کھول دیے جائیں، یقیناً یہ کوئی عظیم کام ہے۔ آخری حدیث پاک سنا کر اس کے بعد اجازت طلب کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات تناول آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں نقل فرماتے ہیں، ویسے ہی حدیث پاک دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے مگر کچھ الفاظ آگے پیچھے ہیں۔ یہ جو خصائص الکبریٰ میں ہے یہ بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے کشف کا علم عطا فرمایا تھا، اور یہ وہ محدث ہیں جن کو 6 لاکھ حدیث زبانی یاد تھی۔ ان باتوں پر آپ سبحان اللہ فرما دیا کریں، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ 6666 قرآن کی آیت یاد کرنے والا حافظ قرآن، اس کی بہت بڑی شان ہے، مگر 6 لاکھ حدیثیں یاد کرنے والا بما سند، اس کا تو بہت ہی بڑا مقام ہے نا۔ اور یہ وہ محدث ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 75 مرتبہ جاگتے ہوئے زہری آنکھوں کے ساتھ اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ یہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے کشف کا علم عطا فرمایا تھا۔ کشف کا علم یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی قبر پر بیٹھ جائے، اس قبر پر مراقبہ کرے، محاسبہ کرے، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی طاقت اور علم سے وہ جان لیتا ہے کہ نیچے قبر والا بندہ جنت میں ہے یا جہنم میں ہے۔ اگر جنت میں ہے تو کون سی نیکی کی وجہ سے جنت میں ہے، اگر جہنم میں ہے تو کون سے گناہ کی وجہ سے جہنم میں ہے، یہ خدا کی طرف سے علم عطا کر دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں سفر کر رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمی تھی، قبرستان کے قریب سے میرا گزر ہوا۔ فرماتے ہیں میں اس قبرستان میں بیٹھ گیا۔ جب قبرستان میں بیٹھا تو میرا ارادہ ہوا کہ میں پورے قبرستان والوں کا مراقبہ کر کے ان کے کشف قبور کروں، ان کے حالات دیکھوں۔ تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ میں نے مراقبہ کیا۔ مراقبہ کرنے کے بعد مجھے یہ نظر آیا کہ جتنے بھی اس قبرستان میں مومنین کی قبریں ہیں، ساری قبروں کے اندر اللہ کا نور چمک رہا ہے۔ اور وہ نور کیسا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ قبر کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کلمہ طیبہ سے نور نکلتا ہے جس کی وجہ سے پوری قبر روشن ہو جاتی ہے۔ اب علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ایک قبر ایسی بھی تھی جس کی اتنی روشنی تھی، اتنا نور تھا، اتنی جگمگا رہی تھی کہ جس طرح انسان سورج کی ٹکیا کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتا، اس کی قبر کے نور کو بھی میری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ فرماتے ہیں میرے دل میں شوق ہوا، تجسس ہوا کہ میں اس کی قبر پر بیٹھوں اور اسی سے جا کر اس کے حالات پوچھوں کہ تجھے اتنا مقام و مرتبہ کیسے حاصل ہوا۔ اللہ اکبر۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اس کی قبر پر جا کے میں بیٹھا، مراقبہ کیا، وہ حجابات اٹھ گئے، پردے ہٹ گئے، اس قبر والے سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے قبر والے، یہاں بہت سارے مومنین کی قبریں ہیں مگر تیری قبر کے اندر جو نور ہے وہ کسی کی قبر کے اندر نور نہیں ہے، بتا تو صحیح یہ نور آیا کیسے ہے؟ الخصائص الکبریٰ میں عبارت موجود ہے۔ قبر والا علامہ جلال الدین سیوطی کو کہتا ہے کہ بلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں تشریف لائے تھے، فرشتے بھی آئے تھے، فرشتوں نے سوال کیا تھا من ربوں کا، میں نے ان کو جواب نہیں دیا تھا۔ انہوں نے سوال کیا تھا ما دینوں کا،
میں نے ان کو جواب نہیں دیا تھا۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت مبارکہ دکھائی، پھر پوچھا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس عظیم ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے قبر والا کہ جب حضور کی صورت دکھائی گئی تو میں دیدار مصطفیٰ میں مستغرق ہو گیا، وہ جواب دینا بھی بھول گیا۔ اب ایک فرشتے نے دوسرے کو کہا یار اس کو جہنمی لکھ دو، اس کو تو کسی ایک سوال کا جواب ہی نہیں آ رہا، اس کو جہنمی لکھ دو۔ کہتے ہیں کہ ایک فرشتے کا دوسرے کو یہ کہنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھہرو ٹھہرو، یہ میرا پکا سچا غلام ہے، جتنے سوال اس سے تم نے کرنے ہیں وہ سارے مجھ سے کرو، میں اس کے بارے میں جواب دوں گا۔ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سارے سوالوں کے جواب دیے۔ جواب دینے کے بعد حضور میری طرف دیکھ کے مسکرائے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضور کے جو سامنے والے دو دانت تھے ان کے درمیان بالکل ہلکا سا فاصلہ تھا۔ جب حضور مسکراتے تھے اس فاصلے سے نور نکلتا تھا، اگر سامنے دیوار ہوتی تو وہ روشن ہو جاتی، سامنے کمرہ ہوتا تو وہ روشن ہو جاتا، اس قدر نور نکلتا تھا۔ وہ قبر والا کہتا ہے کہ نور اس لیے آیا، حضور مسکرائے، حضور کے دانتوں سے نور نکلا، اسی وقت سے میری قبر روشن اور منور ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میرا سوال حل نہیں ہوا، یہ تو بتا حضور تیری قبر میں کیوں آ کر تیرے سوالوں کا جواب دیا، باقیوں کی قبر میں جا کر کیوں جواب نہیں دیا؟ توجہ فرمانا، آخری الفاظ ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اس قبر والے نے مجھے کہا باقی بھی مومنین تھے، ادھر بھی حضور آئے مگر ان کو جواب خود دینے پڑے، میری قبر میں حضور آئے، جواب حضور نے عطا فرمائے۔ وجہ یہ تھی میں ایک دنیا دار آدمی تھا، میری دکان تھی، 11 مہینے کمائی کرتا تھا، اپنے گھر کے اخراجات چلاتا تھا۔ جب آتا تھا نا مہینہ ربیع الاول کا، پورا مہینہ کمائی کر کے اس پورے مہینے کی کمائی کا میلاد مصطفیٰ مناتا تھا۔ اس میلاد مصطفیٰ منانے کے صدقے حضور قبر میں تشریف بھی لے آئے، سوالوں کا جواب بھی عطا فرمایا اور نور علی نور بھی کر کے چلے گئے۔ یہ میلاد مصطفیٰ کی برکات ہیں، اور یقیناً جو بندہ میلاد مصطفیٰ مناتا ہے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے میلاد مصطفیٰ 100 دیگ پکانے کا نام نہیں ہے، میلاد مصطفیٰ لاکھوں کھربوں روپے کروڑوں روپے خرچ کرنے کا نام نہیں ہے، 50 عمرے کے ٹکٹ دینے کا نام نہیں ہے۔ میلاد مصطفیٰ عشق مصطفیٰ کے اندر چند مرتبہ درود پاک پڑھنے کا بھی نام ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کر چھوٹی سی محفل سجا کر بچوں کو بٹھا کر چند مرتبہ محبت مصطفیٰ کے اندر درود پڑھ لیتا ہے، اس جیسا تو میلاد ہے ہی کوئی نہیں۔ تو میلاد مصطفیٰ ہم سب کو منانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے خالق لم یزل ہماری یہ محافل میلاد اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔